اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ محترم سامعین، آپ خیریت سے ہوں گے، تمام مسلمان خیریت سے ہوں گے۔ میرے محترم سامعین، میرے واجب القدر محترم سامعین، آج میں ایک حدیث بیان کرنے والا ہوں۔ وہ حدیث ایک کائنات پوری اگر اکٹھی کر کے ایک طرف جمع کریں اور وہ حدیث ایک طرف کریں تو اس حدیث کا وزن زیادہ ہے، اس حدیث کی قیمت زیادہ ہے اس دنیا سے جس دنیا میں یہ انسان زندگی کر رہا ہے۔ تو یہ حدیث کوئی عام شخصیت بیان نہیں کر رہی، بلکہ اہل بیت میں سے، اہل بیت کے فرد میں سے، افراد میں سے ایک فرد جن کا نام علی بن الحسین علیہ السلام یعنی امام باقر علیہ السلام نے اپنے آبا سے یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حبی و حب اہل بیتی نافع فی سبعۃ مواطن۔ فرمایا جو رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ محبت اور میرے اہل بیت کے ساتھ محبت، میرے ساتھ دوستی اور میرے اہل بیت کے ساتھ دوستی جو شخص کرے گا اس کو یہ 7 ایسے مقامات پر یہ فائدہ دے گی جو اس کے نفع میں ہو گئے، تو نفع مند ہوگی یہ دوستی اس شخص کے لیے 7 مقامات پر نفع مند ہوگی، فائدہ مند ہوگی۔ ان میں سے پہلا جو مقام ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا احوالہن عظیمۃ عند الوفات۔ وہ شخص جو مر رہا ہے یعنی جان کنی کی حالت میں ہے تو یہ مرتے وقت اہل بیت اور رسول خدا کی محبت اور دوستی اس کو کام آئے گی، اس کو فائدہ دے گی، اس کے نفع مند ہوگی۔ اور دوسرا مقام فرمایا وفی القبر، اور انسان جب قبر میں جاتا ہے تو تنہا ہوتا ہے تو سوال کرنے والے ملائکہ سوال کرتے ہیں، تو فرمایا یہ محبت اور یہ دوستی، میری دوستی اور میرے اہل بیت کی دوستی، یہ اس شخص کو قبر میں فائدہ دے گی۔ یہ دوسرا مقام۔ اب تیسرا مقام کیا ہے؟ فرمایا وعند النشور، جب وہ قبر سے اٹھتے وقت یعنی جب اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا، جب وہ دوبارہ لوٹے گا تو یہ محبت اہل بیت، دوستی رسول، دوستی اہل بیت اس کو کام آئے گی، اس کے لیے نفع مند ثابت ہوگی۔ یہ تیسرا مقام تھا۔ اب چوتھا مقام کیا ہے؟ وعند الکتاب، جب اس کا نامہ اعمال اس کے سپرد کیا جائے گا، یعنی نامہ اعمال سپرد کرتے وقت یہ کیا ہوگا؟ یعنی یہ دوستی، یہ محبت اہل بیت، دوستی اہل بیت اس کو نفع مند ہوگی۔ یہ چوتھا مقام تھا۔ اب پنجواں مقام کیا ہے؟ فرمایا وعند الحساب، جب اس کا حساب و کتاب کا وقت ہوگا تو یہ دوستی ثابت ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خداوند متعال نے روز قیامت انسان سے کیسا حساب و کتاب لینا ہے، تو یہ اس کے کارنامے، انسان کے نامہ اعمال
اس وقت جب اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہاں پہ وہ دکھایا جائے گا، حساب کیا جائے گا، تو اس وقت پتہ چلے گا۔ تو اہل رسول اکرم اور اہل بیت کی محبت وہاں پہ کام آئے گی۔ اور جو چھٹا مقام ہے وعند المیزان، اعمال کے میزان کے وقت، یعنی جب اس کے اعمال کو دیکھا جائے گا، اس کے اعمال کو تولا جائے گا، تو یہ محبت اہل بیت وہاں پہ کام آئے گی، دوستی اہل بیت، دوستی رسول اکرم وہاں پہ کامیاب نفع مند ہوگی، وہاں پہ کام آئے گی۔ یہ چھٹا مقام تھا۔ اور ساتواں مقام ہے وعند الصراط، جب انسان پل صراط سے گزر رہا ہوگا تو یہ اس وقت محبت اور دوستی اہل بیت کام آئے گی، کیونکہ یہ بہت سخت مرحلہ ہے کہ جب انسان پل صراط سے گزر رہا ہو، تو وہ کیونکہ مشہور ہے اور بیان کیا جاتا ہے کہ وہ سر کے بال سے بھی باریک ہے۔ تو میرے محترم، یہ حدیث اور یہ فرمان رسول خدا جو امام باقر علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد سے یہ بیان فرمایا ہے، دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اس اہل بیت کی محبت اور دوستی نصیب فرمائے۔ تو میرے محترم سامعین، انشاءاللہ کل میں ایک اور حدیث بیان کروں گا جس میں 20 فوائد ہیں اہل بیت کی دوستی کے۔ تو وہ کچھ ایسے فوائد ہیں جو دنیا میں کام آئیں گے، اور کچھ ایسے فوائد ہیں جو آخرت میں کام آئیں گے۔ تو وہ انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔